أسمائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اولیٰ کے تعلق سے یہ درس لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد اور لادینی کے بددینی کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام یہ حسنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو حسنی کہا ہے، اس کی صفت حسنی بیان کی ہے، اس لیے ہم اردو میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اسماء حسنی۔ مطلب اس کا اردو میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام جو اسماء حسنی ہیں، ان ناموں کی صفت جب یہ بیان کی گئی کہ یہ حسنی ہیں تو اس کے اندر تین چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ تین باتیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کے جاننے میں یہ چیزیں قواعد کی حیثیت رکھتی ہیں، پرنسپل کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے نام صرف نام نہیں ہیں، بلکہ ہر نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت ہے۔ بعض نام ایسے ہیں جس میں ایک صفت پائی جاتی ہے، اور بعض نام ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ ایک ہی نام میں کئی صفت پائی جاتی ہے۔ جب ان ناموں کی شرح آپ کے سامنے آئے گی، اسے ایکسپلین کیا جائے گا تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ بعض ایسے نام ہیں کہ ایک ہی نام میں کئی صفات پائی جاتی ہیں، اور کئی صفات کے وہ جامع نام ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام جب دو نام ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کا ایک ساتھ آنا اس میں بھی ایک معنی پیدا ہو جاتا ہے، ایک مزید صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام العزیز اور الحکیم ایک ساتھ آیا۔ العزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غالب ہونے کی عزت کی صفت پائی جاتی ہے، اور الحکیم میں حکمت کی صفت پائی جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں ناموں کا ایک ساتھ آنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العزیز ہے، اس کی اس عزت کی صفت میں حکمت بھی شامل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ العزیز ہے تو جیسے غلبے والے لوگوں کے بارے میں تصور رہتا ہے کہ جب انسان کبھی کہیں پر غلبہ پاتا ہے تو اس کے اندر ظلم کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور حکمت و دانائی سے پرے ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نام ایک ساتھ ذکر کیے ہیں کہ وہ العزیز بھی ہے، وہ الحکیم بھی ہے، وہ عزت والا ہے، غلبے والا ہے، لیکن اس کے غلبے کے ساتھ اس کی حکمت بھی کار فرما ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملانے سے بھی ایک مزید معنی پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی اسماء حسنی میں بات داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے نام جو اسماء حسنی کہلاتے ہیں، اس کے اندر ایک معنی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نام صفات کے ساتھ ہیں، اور ان ساری صفات کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کی سب صفات مدح ہیں، یعنی تعریف کی صفات ہیں، اچھی صفات ہیں، اعلیٰ صفات ہیں، اونچی صفات ہیں۔ اس میں کہیں کوئی نقص، کوئی کمی اور کسی عیب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو حسنی میں یہ معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے نام حسنی ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سارے ناموں میں جو صفات پائی جاتی ہیں، جو معانی پائے جاتے ہیں، یہ معانی اپنے آپ میں بڑے اہم ہیں، اور ان معانی کو جاننا، ان صفات کو جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس نام میں کیا صفت پائی جاتی ہے اس صفت کو اچھی طرح سے جانے، اور ناموں میں پائی جانے والی صفات اور ان ناموں کے بارے میں اس کے اندر جو مفہوم پایا جاتا ہے، اس کی جو میننگ ہے، جب تک اس بات کو نہیں سمجھے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ناموں کے حوالے سے وہ صحیح دعا نہیں کر سکتا۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ دینا چاہتا ہے، تو اسے کہنا پڑے گا کہ اے اللہ تو تواب ہے، اے اللہ تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، میری توبہ قبول فرما لے۔ تو یہاں پر اسے اللہ تعالیٰ کا نام التواب پیش کرنا ہے، التواب کا حوالہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی دعا سکھائی ہے، تو ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اے اللہ انک عفو، بے شک تو عفو ہے، اللہ تبارک و تعالی عفو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نام عفو ہے، اور اس میں صفت پائی جاتی ہے عفو کی، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی۔ تب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے حوالے سے دعا کیا کرے، کیا کہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو عفو ہے تو مجھے معاف فرما دے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی، دعا کا ہمیں یہ انداز سکھایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے، جس نام کے حوالے سے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس نام کا معنی معلوم ہونا چاہیے، اس نام کے اندر پائی جانے والی صفت معلوم ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس کے حوالے سے صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکیں۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام حسنہ ہیں، اور حسنہ میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے نام صرف نام نہیں ہے، صرف یہ حروف کا ایک مجموعہ نہیں ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ کے معنی ہیں، اور ان الفاظ میں، ان اعلام میں، ان ناموں میں پائی جانے والی صفات ہیں۔ ہر نام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، بلکہ بعض ناموں میں ایک سے زیادہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ان صفات کا ہمیں اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے، ان صفات کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے نام کمال کو بتاتے ہیں۔ حسنہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمال کی صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں نقص کا، کمی کا، عیب کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سارے کے سارے نام حسنہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں، اونچی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں جو بندوں کے بھی ہوتے ہیں، بعض صفتیں بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے السمیع ہونے میں، اور فرق ہے کسی بندے کے سمیع ہونے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننے کی یہ صفت جس اعلیٰ درجے کی ہے، جس کمال کو پہنچی ہوئی ہے، بندے میں سننے کی وہ صفت اس کمال کو نہیں پہنچتی۔ بندہ کوئی بات سنتا ہے، کب سنتا ہے؟ جب اس کا کان صحیح ہو۔ کب بندہ کوئی بات سنتا ہے؟ جب ایک مخصوص اور خاص فاصلے کے ساتھ وہ بات اس کے کان کو ٹکرائے گی تو وہ سن سکتا ہے۔ اگر اس سے پرے کر دی جائے اور بات کہیں بہت دور سے آئے تو پھر اس کے کان تک وہ بات نہیں پہنچ پاتی ہے۔ بندہ اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو بندہ وہ بات سنتا ہے۔ کب سنتا ہے؟ جب کوئی ایک شخص کہہ رہا ہے، دو شخص کہہ رہا ہے، اگر ایک ہی مرتبہ 10-20 ایک ساتھ آواز کرنے لگیں تو یہی بندہ کہتا ہے مچھلی بازار بنا دیے، خاموش رہو، بات سننے میں نہیں آ رہی ہے۔ بندہ سن نہیں پاتا
کیونکہ اس کے سننے کی یہ صلاحیت بڑی محدود بھی ہے اور بہت کم ہے، لیمیٹڈ ہے یہ چیز اس کے پاس، یہ صلاحیت اس کے پاس بہت تھوڑی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے کی صلاحیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمع کی صفت، یہ صفت کمال درجے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، چاہے جتنے بھی فاصلے سے کہی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، چاہے ایک ہی وقت میں کتنی بھی آوازیں ہو جائیں، ساری آوازوں کو سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا یہ اس کی ذات کے لحاظ سے ہے، اور یہ سننا کمال درجے کا ہے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے نام حسنی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب میں اعلیٰ درجے کی صفت پائی جاتی ہے، سب سے اونچی صفت پائی جاتی ہے اور کمال درجے کی صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سارے نام اور سارے ناموں میں پائی جانے والی صفات یہ کمال درجے کی ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں ایک اہم چیز ہے، اس پر ایمان رکھنے کے تعلق سے ایک اہم چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسماء حسنی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نام بتایا ہے، اور مخلوق میں کسی کو یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے کوئی نام دے دے اور اپنی طرف سے دیے گئے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دے۔ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں اور انہی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، انہی ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے کوئی نام دیتا ہے، یہ اللہ کے ناموں میں الہاد کی بات ہوگی، بددینی کی بات ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے نام توقیفی ہیں، اور توقیفی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کا کتاب و سنت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہی نام اللہ تعالیٰ کا مانا جائے گا، اور ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے پکار نہیں سکتے۔ اور ہم یہ سمجھے کہ نہیں، یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے ہم مانا ہے، اور ہم کہیں کہ یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام وہی ہے جسے ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں۔ میرے بھائیوں، محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بارے میں یہ بات ہماری جاری رہے گی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کے بارے میں اس درس میں آپ کے سامنے بات چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اچھے ہیں، یہ اسماء حسنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اسماء حسنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں میں صفات پائی جاتی ہیں، اور یہ صفات بھی صفت نقص نہیں ہیں، کمی والی صفت نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری صفات اعلیٰ درجے کی ہیں،
اور یہ ساری صفات کمال درجے کی ہیں۔ اور آخری بات یہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام توقیفی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ثابت ہیں، قرآن میں ثابت ہے یا حدیث میں ثابت ہے، ہم اسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے۔ ہم جو چاہیں اللہ کا نام رکھ کر کے اللہ کو اس نام سے پکاریں، یہ ہمیں زیب نہیں دے گا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کی ایک شکل ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایسا نام دیں جو نام اللہ نے خود اپنا نہیں رکھا ہے، جو نام قرآن میں نہیں ہے، جو نام صحیح حدیث میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار نہیں سکتے۔ یہ بات سمجھ جانے کے بعد اب اس نقطے پہ آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فَدْعُوهُ بِهَا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں کا وسیلہ لے کر کے پکارو، اس سے دعا کرو، چاہے وہ دعائے عبادت ہو، چاہے دعائے مسئلہ ہو۔ ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کرنی ہو دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے یہ دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ فَدْعُوهُ بِهَا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان ناموں کے معنی کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس کو جانیں۔ عرب لوگ یہ بات جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ اس نام میں کیا معنی پایا جاتا ہے، اس نام میں کیا صفت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جہاں اللہ تعالیٰ کا جو نام ذکر کیا گیا ہے اگر بدل کر کے کوئی اور نام ذکر کیا جائے تو جو اصل عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں، جو ان ناموں کے معانی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ فوراً کہہ دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں یہ قول منقول ہے، نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کرنے والے نے یہ آیت تلاوت فرمائی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ جب یہ آیت پڑھی اور اس آیت کے بعد یہ کہا واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، تو سننے والے نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے والے نے کہا میں قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کیسی بددینی کی بات کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی اللہ کے کلام میں نہیں آ سکتا کہ یہ کہا جائے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا اور اس کے جرم کا بدلہ ہے، یہ کہا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے اور رحم کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم آئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ نام ذکر کیا جائے غفور اور رحیم؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات کہی تو کہا کہ ذرا اپنے حافظے کا پھر سے جائزہ لو، دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا بات آئی ہے، یہاں پر کیا ذکر کیا گیا ہے۔ جب اس نے اپنے حافظے کا جائزہ لیا تو وہاں اس نے پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے واللہ عزیز حکیم، واللہ غفور الرحیم نہیں ہے، کیا ہے؟ واللہ عزیز حکیم ہے۔ کہا کہ ہاں اب یہ بات، اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہاں چوری کرنے والے کی سزا بیان کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کے چوری کی سزا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
مقرر کی گئی سزا ہے، اور اللہ تعالی غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، وہ غلبے والا ہے، اس لیے بندے کو سزا دے رہا ہے، بندے کو سزا دینے کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، یہ حکمت ہے، یہ حکمت کی بات کہی گئی ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے، اور حکیم کا ہر عمل، اس کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی یہ سزا حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ حکمت کیا ہے؟ جب ایک شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو معاشرے میں ہزاروں ہاتھ محفوظ ہو جائیں گے، معاشرے میں ہزاروں لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں گے، سب کے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں سزا سخت رکھی جائے اور سزا دی جائے، سزا نافذ کی جائے، کیونکہ اس سزا کے نافذ کرنے سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے گا، لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے یہ سزا ضروری ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ تو یہاں جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فٹ ہوتا ہے، صحیح بیٹھتا ہے، وہ نام کیا ہے؟ واللہ عزیز حکیم۔ یہاں واللہ غفور الرحیم یہ فٹ نہیں آتا۔ اس اعرابی شخص نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ اس کو معلوم ہے کہ غفور کا معنی کیا ہے، اسے معلوم ہے رحیم کا معنی کیا ہے، اسے معلوم ہے عزیز کا معنی کیا ہے، اسے معلوم ہے حکیم کا معنی کیا ہے، اور ان ناموں میں پائی جانے والی صفات کیا ہیں، اس کو اچھی طرح سے علم تھا، اسی لیے اس نے یہ بات کہہ دی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جاننا اور ان ناموں میں پائی جانے والی صفات کو جاننا، اس کا صحیح علم رکھنا، یہ ضروری ہے ہمارے لیے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں کے حوالے سے پکارتے ہیں، اس کے ناموں کے وسیلے سے پکارتے ہیں، تاکہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اس دعا کی مناسبت سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں۔ یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ بات ہمیں اسی آیت سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام توقیفی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام توقیفی ہیں۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، ان ناموں کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کی صحیح گنتی ہمیں نہیں بتائی گئی، کیونکہ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر صحیح احادیث میں ہے، ہم اتنے ہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانتے ہیں۔ اور یہ نام کتنے ہیں اگر ہم اس کی گنتی کریں گے تو جتنی گنتی ہوگی وہ نام تو ہوئے، لیکن اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ہیں یا نہیں ہیں، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے لیے اپنی طرف سے کوئی گنتی متعین نہیں کر سکتے، کوئی تعداد متعین نہیں کر سکتے، کوئی عدد متعین نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اتنے ہیں، چاہے عدد جو بھی ہو، ہم اس عدد کے ساتھ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، یہ اشکال ہو سکتا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جنہوں نے ان ناموں کو یاد کیا، اسے سمجھا اور ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام کا اس میں تذکرہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ نام کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، یہ تعداد ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی ہم سے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو پھر ہم یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ناموں کی تعداد کا ہمیں صحیح علم نہیں؟ یہ بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں، یہاں اس حدیث میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں جن کو جو یاد کر لیتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھ لیتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہاں اس کا مقصد بیان کرنے کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں۔ اس کا پتہ ہمیں ایک دوسری حدیث سے چلتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کا تذکرہ کیا، تو اس میں یہ بات کہی کہ اسألک اللہم بکل اسم سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے۔ یہ نام اگر وہ ہوں جس کو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اس کا علم دیا، یا وہ نام جسے تو نے علم غیب میں رکھا ہے اور کسی مخلوق کو وہ علم نہیں دیا ہے، ان ناموں کے حوالے سے بھی اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یہاں اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام بھی ہیں جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور وہ علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی خاص گنتی میں محصور ہیں، کسی خاص عدد میں منحصر ہیں، متعین عدد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ ہم یہ بات نہیں کہیں گے، ہم تو یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام جو کتاب و سنت سے ثابت ہوں، اگر کسی نے 99 نام یاد کر لیے ہیں اور 99 نام کے معانی کو سمجھتا ہے، ان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، محترم ناظرین، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تفصیل اگلے ایپیسوڈ میں اور سنیں گے اور دیکھیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے تعلق سے ایک اور درس لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو